امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی تازہ ترین جوابی تجویز پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے اسے قطعی ناقابل قبول اور احمقانہ قرار دیا ہے۔ تہران نے اختتام ہفتہ پر جوابی تجویز پاکستانی ثالثوں کے ذریعے واشنگٹن بھیجی تھی۔ ٹرمپ نے پیر کے روز یہ خبردار کرتے ہوئے کہ فائر بندی ایک نازک مرحلے پر ہے، کہا کہ یہ لائف سپورٹ پر ہے اور ختم بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی تجویز کچرے کا ٹکڑا ہے اور انہوں نے اسے پڑھنا ختم نہیں کیا، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں اب بھی یقین ہے کہ سفارتی حل بہت ممکن ہے۔ تاہم انہوں نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ اپنا موقف تبدیل کر رہا ہے اور ایرانی رہنماؤں کو بہت بے ایمان لوگ قرار دیا۔ ایرانی عہدیداروں نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے کہ ان کے مطالبات حد سے زیادہ ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ امریکہ یک طرفہ خیالات اور غیر معقول مطالبات پر اب بھی قائم ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے تہران کے رد عمل کی خبر اتوار کے روز دی۔ اس خبر میں کہا گیا ہے کہ تجویز تنازع ختم کرنے پر مرکوز ہے، جس میں لبنان، ناکہ بندی ختم کرنا اور منجمد ایرانی اثاثوں کا اجرا شامل ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اتوار کے روز ایک خبر دی ہے جس میں ذرائع کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا گیا ہے کہ تہران نے اپنے جوہری منصوبے پر مذاکرات کی تجویز پیش کی ہے۔ مذکورہ ذرائع کے مطابق جوہری معاملات پر اگلے 30 دنوں میں بات چیت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے تجویز پیش کی ہے کہ اس کے انتہائی افزودہ یورینیم کے کچھ حصے کو پتلا کر دیا جائے اور باقی کو کسی تیسرے ملک منتقل کر دیا جائے۔ تاہم تسنیم نیوز ایجنسی نے امریکی اخبار کی مذکورہ خبر کی تردید کرتے ہوئے جوہری معاملے سے متعلق دعووں کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے بات چیت کے لیے رواں ہفتے چین کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے پیر کے روز کہا کہ وہ توانائی سلامتی اور ایران پر تبادلہ خیال کریں گے اور نشاندہی کی کہ چین آبنۂ ہرمز کے ذریعے تیل کی بڑی فیصد درآمد کرتا ہے۔ ٹرمپ بدھ کی شب بیجنگ پہنچنے والے ہیں اور جمعرات کے روز شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ تائیوان کا معاملہ اٹھائیں گے، میرا خیال ہے مجھ سے بھی زیادہ، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ بات چیت کچھ توانائی کے بارے میں اور بہت خوبصورت ملک ایران سے متعلق ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ شی کا بہت احترام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ احساس باہمی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے میں تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ وہ دیگر معاملات اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جن میں جیمی لائی، ہانگ کانگ کے جمہوریت نواز اخبار ایپل ڈیلی کے قید بانی کا معاملہ اور تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت شامل ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکن نے کہا ہے کہ رہنما دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ عالمی امن اور ترقی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین امریکہ کے ساتھ تعاون کو وسعت دینے، اختلافات دور کرنے اور بدلتی ہوئی اور غیر مستحکم دنیا کے لیے مزید استحکام اور یقین فراہم کرنے کو تیار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیا کہ وہ چین کے دورے کے بے حد منتظر ہیں۔ انہوں نے چین کو ایک حیرت انگیز ملک قرار دیا۔ 12 مئی کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکن نے یومیہ پریس کانفرنس کے دوران چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے حوالے سے کہا کہ چین اور امریکہ کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی بنیاد باہمی مفاد اور مشترکہ کامیابی پر قائم ہے۔ فریقین کو چاہیے کہ دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر مشترکہ طور پر عمل درآمد کریں تاکہ چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعاون اور عالمی معیشت میں مزید استحکام پیدا کیا جا سکے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے دوران دونوں ممالک کے سربراہان چین امریکہ تعلقات اور عالمی امن و ترقی سے متعلق اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔
گوجیا کون نے کہا کہ چین کا امریکہ کی جانب سے چین کے تائیوان خطے کو ہتھیار فروخت کرنے کی مخالفت کا موقف مستقل اور واضح ہے۔ ایران سے مبینہ تعلق رکھنے والی ہانگ کانگ کی کمپنیوں سمیت 12 افراد اور اداروں پر امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے پابندی عائد کرنے کے فیصلے کے حوالے سے گوجیا کون نے کہا کہ چین بین الاقوامی قانون کی بنیاد اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر عائد کی جانے والی یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیوں کی سخت مخالفت کرتا ہے اور اپنے اداروں اور کمپنیوں کے جائز اور قانونی حقوق و مفادات کا بھرپور تحفظ جاری رکھے گا۔ امریکی ذرائع کے مطابق ٹرمپ حکومت نے اعلان کیا کہ وہ ایران کی پاسدارانہ انقلاب کی فنڈنگ کے طریقہ کار کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے $15 ملین انعام دینے کو تیار ہے۔ اس انعام کا اعلان امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کیا گیا، جس کا مقصد ایران کی پاسدارانہ انقلاب اور اس کی قدس فورسز کی آمدنی کے ذرائع، فنڈنگ چینلز اور اہم مالی معاونت کے نیٹ ورک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ ایران کی معیشت اور توانائی کی آمدنی کے ذرائع کو روک کر ایران سے جاری امریکی مذاکرات میں رعایت لینے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 11 مئی کو ٹرمپ حکومت نے 10% عالمی ٹیرف کے تناظر میں امریکی عدالت کے حکومت کے خلاف دیے گئے فیصلے کے نفاذ کو عارضی طور پر معطل کرنے کی درخواست کی تاکہ وفاقی حکومت اپیل کے عمل کو جاری رکھ سکے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی بین الاقوامی تجارتی عدالت نے 8 مئی کو متعلقہ نئے عالمی ٹیرف کے اقدام کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تاہم عدالت نے ٹیرف کے نفاذ کو مکمل طور پر نہیں روکا۔ ٹرمپ حکومت نے 8 مئی کو فیصلے کے خلاف باقاعدہ اپیل دائر کی۔ اگر عدالت اس فیصلے پر عمل درآمد معطل کرنے کی منظوری دے دیتی ہے تو حکومت کی ٹیرف پالیسی کے خلاف مقدمہ دائر کرنے والے 3 برآمد کنندگان کو دوبارہ 10% عالمی ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لبنان میں جاری اسرائیلی فضائی حملوں میں 2 طبی کارکنوں سمیت کم از کم 13 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے رد عمل میں لبنان کے صدر جوزف اون نے کہا ہے کہ مسلسل اسرائیلی جارحیت خطے میں امن و سکون کی بحالی کی کوششوں میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ادھر مقبوضہ بیت المقدس کے شمال میں اسرائیلی قابض فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ رات کراچی میں خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو 153 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 237 رنز بنائے۔ جواب میں زمبابوے کی ٹیم 18.2 اوورز میں 84 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا T20 میچ کل شام 7:30 بجے کراچی میں کھیلا جائے گا۔ ڈھاکہ میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 104 رن سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش کے نجم الحسن شانتو کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ ادھر دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ ہفتے کو سلہٹ میں شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ سندھ بلوچستان میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹھوہار میں بعض مقامات پر مطلع جزوی ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 29، پشاور 23، کوئٹہ 18، گلگت 11 اور مری میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، بارہمولہ، اننت ناگ، شوپیاں اور جموں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ، اننت ناگ اور شوپیاں 18، جموں 24 اور لیہ میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔